صدقہ، خیرات اور نذرانہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ صدقہ تو مس انڈرسٹوڈ ہے، صرف بکرے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو، کالے رنگ کے بکرے کو چھری پھیرنے کو صدقہ سمجھتے ہیں۔ صدقہ نکلا ہے، یہ اصل میں ہے صدقہ، صدق سے نکلا ہے۔ صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ جب تو سچائی سے اعمال شروع کرتا ہے، سچائی سے اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ جب تجھے پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ اتنا مجبور ہے کہ سود پہ پیسہ لینے کے لیے تیار ہے، اس کا نظام گھر کا نہیں چل رہا، اس کی روٹی نہیں چل رہی، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کو پیسے دے دیتا ہے کہ سود سے بچ جائے، یہ میرے پیسے استعمال کر لے، ہوں تو دے دینا، یہ صدقہ ہے۔ صدقے دل سے کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور صدقہ جو ہے، جب اللہ کی راہ میں آپ صدقے دل سے، اخلاص نیت سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرضہ حسنہ دے رہے ہو۔ اور کیا اللہ اپنے بندوں کا مقروض رہنا پسند کرتا ہے؟ تو صدقہ دینے والے کے معاملات کو اللہ حل فرماتا ہے۔ اور صدقہ وہ چیز ہے جو آپ کو بخیلوں سے نکال کے سخیوں میں داخل کرتا ہے، اور ہر سخی اللہ کا دوست ہے۔ صدقہ آپ کو اللہ سے دوستی کرا دیتا ہے۔ میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں، میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صدقہ ضرور دو، کیونکہ میرے آقا کا بھی فرمان ہے، صدقہ رد بلا ہے۔ کسی ایک بلا کی بات، مقدمہ بلا ہے، بے عزتی بلا ہے، گھر کی پریشانی بلا ہے، گھر میں جھگڑا بلا ہے، بیماری بلا ہے، یہ ساری بلائیں دور۔ آپ نے ایک بلا کی بات نہیں کی، نہ صدقے کی اماؤنٹ کی بات کی، نہ بکرے کی بات کی، نہ بھینس کی بات کی۔ ہم تو بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اتنا بڑا صدقہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ بندہ بھی تو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹے آدمی کے مسائل بھی چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے آدمی کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کو اس کے مطابق ہی صدقہ بتا دیتے ہیں۔ مگر سچائی سے، خلوص نیت سے اللہ کے لیے خرچ کرتے جاؤ، یہ سب صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہاں تک فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کھانا تو اپنے بچے کو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہے، تو کسی کو مسکرا کے ملتا ہے وہ صدقہ ہے، اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا، چاہے کھجور کی ایک ٹکڑے کے بدلے، پوری کھجور بھی نہیں، ایک ٹکڑے کے بدلے بھی تو دوزخ سے بچ سکتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ مگر اخلاص ضروری ہے، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ دکھاوے کا صدقہ تیرے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ کوئی اماؤنٹ ضروری نہیں ہے، کوئی بکرا ضروری نہیں ہے، کوئی بھینس ضروری نہیں ہے، کوئی مرغی ضروری نہیں ہے۔ سچائی کے ساتھ اللہ کے راہ میں جو بھی تو خرچ کر دے گا اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں، وہ صدقہ ہے۔ پھر ہے خیرات۔ خیرات مال دینے کو نہیں کہتے، ہر کار خیر کو خیرات کہتے ہیں۔ جو بھلائی کے کام معاشرے کی، انسانوں کی، دین کی، جانوروں کی، درختوں کی، جو بھی مخلوق کے بھلائی کے کام تو انجام دیتا ہے، اسے خیرات کہتے ہیں۔ خیر کے کام کرنے والا خیرات کہتے ہیں، خیر کے کام کرنے والا، جو بہتری کے پازیٹیو کام کرنے والا، نیگیٹو کام نہ ہو، سڑک توڑ نہ رہا ہو، سڑک کو جوڑ رہا ہو، نالی صاف کر رہا ہو، کہیں دھوپ ہے تو سایہ کر رہا ہو، کہیں لوگ پیاسے ہیں تو پانی کی شبیل لگا رہا ہو، یہ سب خیرات ہے، خیر کے کام کرنا۔ پھر آگے لفظ ہے نذرانہ۔ ہم نے تو یہی نذرانہ سنا ہے کہ پیر صاحب کے پاس گئے تو نذرانہ پیش کیا، مگر قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ جو نظر تم مان لو اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ جو بھی نظر مان لو، لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 عمرے کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ یہ نذرانہ ہے۔ نظر ماننا نذرانہ ہے۔ جب آپ نظر مانتے ہیں تو اس کا پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے اگر جھوٹے ہو جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ حکم ہوتا ہے
کہ جو نذرانہ ہے اس کو پورا کرو۔ ہمارے ہاں یہ غلط العام ہے کہ پیر صاحب کے پاس کوئی گیا، جو چیز لے گیا اس نے کہا نذرانہ ہے۔ نذرانہ یہ ہے جو نظر مانی ہے اس کو پورا کیا جائے، یہ اللہ سے وعدہ ہے، اس کو وعدے کو نبھایا جائے، پورا کیا جائے۔ اس وعدے کی پاسداری کا نام وہ ہے نذرانہ۔ بلا سے مراد مصیبت ہوتی ہے۔ مصیبت صحت کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، ایمان کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، مال کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، عزت کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، جھگڑے اور فساد بھی ہو سکتے ہیں، مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کو باطل چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اب ایک بات اور کہی کہ صدقے کو رد بلا فرمایا میرے آقا نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے۔ ہم نے ساری زندگی ایک ہی بات سمجھی کہ بکرا ڈھونڈ لو اور کالا ڈھونڈ لو تو جلدی یہ کام ہو جائے گا، حالانکہ جو اس کے اندر چھپا ہوا اصل پیغام تھا اس کو فراموش کر دیا۔ وہ اصل چیز ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، تم سچے ہو جاؤ بلائیں تمہیں چھوڑ دیں گی، صدق اختیار کر لو۔ اس کا کوڈ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر سچے ہو جاؤ اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو، سارے جادوگر جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں، کوئی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر اپنی زندگی میں آپ سچائی کو اختیار کر لیں۔ اس جادو کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تعویذ جیسے نکلے ہیں، تعویذ اس زمانے میں چلے آ رہے تھے۔ تعویذ سے ہے تعوذ، پناہ مانگنا اللہ کی شیطان سے، وہی تعوذ پڑھنے کا ہی ہمیں حکم ہے۔ آپ قرآن بھی کھولتے ہیں تو حکم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کر لو، تاکہ تمہیں مس لیڈ کر کے قرآن کے مفہوم اور معنی تمہارے نزدیک بدل نہ دے، تم محفوظ ہو جاؤ اس کی شرارت سے۔ اب ہر گلی ہر کوچے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان عیسائیوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ ان کا علاج کر رہے ہیں۔ جو بندہ اپنے روحانی علاج کے لیے عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کیا ایمان بچا ہے اس کے پاس؟ کتنا بچا ہے اس کے پاس؟ اور کیا لوگ اس طرح کیور ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے، کیونکہ میرے پاس ایک بے شمار مخلوق اس کام کے لیے آتی ہے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ جب تم تعوذ پڑھ رہے ہو تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے اور شیطان رجیم سے بچا لے، اور باطل قوتیں تم پہ غالب آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ریکویسٹ کو ابھی تک مانا نہیں، تمہیں اپنی پناہ اس نے دی نہیں۔ اگر وہ تمہیں اپنی پناہ میں دے دے گا تو کیسے کوئی مجرم جو ہے وہ تم پہ غلبہ پا سکتا ہے؟ تو جب بار بار یہ پڑھنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو دقتیں محسوس ہوتی ہیں، پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، تو کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں۔ جب آپ کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ معافی قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو معاف نہ کرے، اور جب معاف کر دے گا تو پھر کوئی جادوگر آپ پہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ کوئی خیر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اور کوئی شر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ شر کی قوتیں کا نام شیطان ہے۔ جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے گا تو شیطان تو دبوچ ہی لے گا، شیطان تو دبوچ ہی لے گا۔ تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے حضور اور اس کی پناہ میں انٹر ہو جاؤ۔ اگر اس کی پناہ میں چلے گئے کوئی دنیا کا جادوگر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے سارے نقصان اور سارے فائدے میرے اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک چیز اس میں رہ جاتی ہے بہت سے کاموں کے لیے، اور وہ ہے دعا۔ آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور سارا توڑ سارا علاج دعاؤں میں ہے۔ اللہ نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سب کو دعائیں تعلیم فرمائی۔ اگر آپ ان دعاؤں سے جڑے رہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی قوت، کوئی نیگیٹو قوت آپ کا کوئی نقصان کر سکے۔
ہم دعاؤں کے پیٹرن کو ہم نے چھوڑ دیا. دعاؤں کے پیٹرن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ و دستار عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اویس کو پہنچا دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. ہاں البتہ یہ پوری جو بخاری مسلم کی حدیث، ہاں البتہ اس کی دعا سے میری امت کے اتنے لوگ بخشے جائیں گے جتنے بنی مدر کی بھیڑوں کے بال. اب یہ کیوں فرمایا اور گیا کون دعا کرانے کے لیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کو سکھایا کہ جو میرے مقرب بندے ہیں، جو میرے پیار والے بندے ہیں، ان سے دعا ضرور کرواتے رہنا، کیونکہ دعائیں شیطانی قوتوں کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہوتی ہیں. اسی لیے ساری عبادات جتنی آپ کو دی گئی، نماز ہو، روزے کی دعائیں ہوں، افطاری کی ہوں، سحری کی ہوں، تراویح ہو، حج و عمرہ ہو، سب میں دعائیں تعلیم فرمائی گئی. تو اگر آپ لوگ دعاؤں سے چپٹے رہیں گے اور دعاؤں سے اپنے مسائل کو دیکھتے رہیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جادوگر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ ہمارے پیش نظر ہوں اور ذہن میں یہ بات ہو کہ باطل قوتوں کو آپ دور کر سکتے ہیں اللہ سے معافی سے، توبہ سے اور دعاؤں سے، تو انشاءاللہ کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک بھرمار ہے جادوگروں کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا بن بیٹھے ہیں، یہ سب کا نقصان کر سکتے ہیں، سب کا فائدہ کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہو کہ ان کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے سوائے جھوٹا خوف پیدا کرنے کے، اور کچھ نہیں کر سکتے. اب ایک بات اور کہی کہ صدقے کو رد بلا فرمایا میرے آقا نے. بلا سے مراد مصیبت ہوتی ہے. مصیبت صحت کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، ایمان کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، مال کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، عزت کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، جھگڑے اور فساد بھی ہو سکتے ہیں، مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کو باطل چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے. ہم نے ساری زندگی ایک ہی بات سمجھی کہ بکرا ڈھونڈ لو اور کالا ڈھونڈ لو تو جلدی یہ کام ہو جائے گا. حالانکہ جو اس کے اندر چھپا ہوا اصل پیغام تھا اس کو فراموش کر دیا. وہ اصل چیز ہے کہ صدقہ رد بلا ہے. تم سچے ہو جاؤ، بلائیں تمہیں چھوڑ دیں گی. صدق اختیار کر لو. اس کا کوڈ میسج ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سچے ہو جاؤ اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو، سارے جادوگر جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں، کوئی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر اپنی زندگی میں آپ سچائی کو اختیار کر لیں. اس جادو کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تعویذ جیسے نکلے ہیں، تعویذ اس زمانے میں چلے آ رہے تھے. تعویذ سے ہے تعوذ، پناہ مانگنا اللہ کی شیطان سے، اور وہی تعوذ پڑھنے کا ہی ہمیں حکم ہے. آپ قرآن بھی کھولتے ہیں تو حکم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کر لو، تاکہ تمہیں مس لیڈ کر کے قرآن کے مفہوم اور معنی تمہارے نزدیک بدل نہ دے، تم محفوظ ہو جاؤ اس کی شرارت سے. اب ہر گلی ہر کوچے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان عیسائیوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ ان کا علاج کر رہے ہیں. جو بندہ اپنے روحانی علاج کے لیے عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کیا ایمان بچا ہے اس کے پاس؟ کتنا بچا ہے اس کے پاس؟ اور کیا لوگ اس طرح کیور ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے، کیونکہ میرے پاس ایک بے شمار مخلوق اس کام کے لیے آتی ہے. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ سے معافی مانگو. کیوں؟ جب تم تعوذ پڑھ رہے ہو، تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے اور شیطان رجیم سے بچا لے،
اور باطل قوتیں تم پہ غالب آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ریکویسٹ کو ابھی تک مانا نہیں، تمہیں اپنی پناہ اس نے دی نہیں۔ اگر وہ تمہیں اپنی پناہ میں دے دے گا تو کیسے کوئی مجرم جو ہے وہ تم پہ غلبہ پا سکتا ہے؟ تو جب بار بار یہ پڑھنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو دقتیں محسوس ہوتی ہیں، پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، تو کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں۔ جب آپ کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ معافی قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو معاف نہ کرے، اور جب معاف کر دے گا تو پھر کوئی جادوگر آپ پہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ کوئی خیر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اور کوئی شر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ شر کی قوتیں کا نام شیطان ہے۔ جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے گا تو شیطان تو دبوچ ہی لے گا، شیطان تو دبوچ ہی لے گا۔ تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے حضور اور اس کی پناہ میں انٹر ہو جاؤ۔ اگر اس کی پناہ میں چلے گئے، کوئی دنیا کا جادوگر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے سارے نقصان اور سارے فائدے میرے اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک چیز اس میں رہ جاتی ہے بہت سے کاموں کے لیے، اور وہ ہے دعا۔ آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور سارا توڑ سارا علاج دعاؤں میں ہے۔ اللہ نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سب کو دعائیں تعلیم فرمائی۔ اگر آپ ان دعاؤں سے جڑے رہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی قوت، کوئی نیگیٹو قوت آپ کا کوئی نقصان کر سکے۔ ہم دعاؤں کے پیٹرن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دعاؤں کے پیٹرن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ و دستار عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اویس کو پہنچا دینا، اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ہاں البتہ، یہ پوری جو بخاری مسلم کی حدیث، ہاں البتہ اس کی دعا سے میری امت کے اتنے لوگ بخشے جائیں گے جتنے بنی مگر کی بھیڑوں کے بال۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ اور گیا کون دعا کرانے کے لیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کو سکھایا کہ جو میرے مقرب بندے ہیں، جو میرے پیار والے بندے ہیں، ان سے دعا ضرور کرواتے رہنا، کیونکہ دعائیں شیطانی قوتوں کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہوتی ہے۔ اسی لیے ساری عبادات جتنی آپ کو دی گئی، نماز ہو، روزے کی دعائیں ہوں، افطاری کی ہوں، سحری کی ہوں، تراویح ہو، حج و عمرہ ہو، سب میں دعائیں تعلیم فرمائیں گے۔ تو اگر آپ لوگ دعاؤں سے چپٹے رہیں گے اور دعاؤں سے اپنے مسائل کو دیکھتے رہیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جادوگر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے پیش نظر ہوں اور ذہن میں یہ بات ہو کہ باطل قوتوں کو آپ دور کر سکتے ہیں اللہ سے معافی سے، توبہ سے اور دعاؤں سے، تو انشاءاللہ کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک بھرمار ہے جادوگروں کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا بن بیٹھے ہیں، یہ سب کا نقصان کر سکتے ہیں، سب کا فائدہ کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہو کہ ان کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، سوائے جھوٹا خوف پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔